پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات پھولوں کی چھڑی ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی سنا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو؟ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے۔ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کا تذکرہ کرو، میرے محبوب کی باتیں ایسی کستوری ہے تم جوں جوں اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو یہ ذکر ایسا ہے، کوئی میں نئی بات آپ کو نہیں سنانے لگا، اور آپ سے مجھ سے قبل جو بھی آپ نے سنا کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، آپ سنتے آئے ہیں، لیکن یہ چاشنی ہے ذکر رسول کی کہ ہر بار لطف نیا ہوتا ہے، کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ حضور کے ذکر کا نور ہے جو آپ کو سر شام سے اس وقت تک نصیب ہو رہا ہے۔ اور حضور کے آنے پر مسرتوں کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمارے اوپر بڑا کرم کیا۔ شیخ کہتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ کہا سارے نبی امتوں کی طرف اللہ کا عطیہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عطیے ہیں وہ محتاجوں کو دیے جاتے ہیں اور ہدیے محبوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کیا جاتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنا محبوب دے دیا۔ میں کہتا ہوں محبوب نہیں دیا اس نے، رسول کا لفظ ہے یہاں۔ جو حضور کی محبوبیت ہے وہ عطا تو ہوئی لوگوں کو، حضور کی شان محبوبیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور کا سارا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے۔ اور پھر جس نے حضور کو دیکھا حضور قصد اور مرضی سے اس کے خواب میں آئے۔ اور تیسری بات کہ جو حضور نے خواب میں عطا کیا وہ محض گمان اور خیال نہیں، حقیقت ہے۔ اور چوتھی بات امام بخاری نے روایت نقل کی ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے میں بخت جاگے ہوتے ہیں خواب میں، لیکن بیداری میں وہ مقدر نہیں اپنے خفتہ بیدار پاتا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا؟ تو علماء کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، نزع کے وقت رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس وقت حضور نظر آ گئے، حضور کا دیدار ہو گیا تو چاہیے بھی کیا؟ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھے، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بہ،
اور دوسرا قصد سے آئے، تیسرا جو عطا کیا وہ حقیقت میں، اور چوتھی بات کہ جس کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اس کو عالم بیداری میں بھی بخشے گا۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ مصری البریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نے بیداری میں دیدار دے دیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے بیداری میں دیدار دینے کی برکتیں ہیں جو بندے کو فوراً نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور کہ فرمان ہے آپ کا ہی انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ در سمین کے اندر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، اب تو اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ وہ قتیل شفائی لکھتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا تو جی نہیں چاہتا کہ تو خود بھی دیکھے، تو آئینہ بھی دیکھے۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، تو کہا اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پہ پردے ڈالے، اور 70,000 پردے بشریت کے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صرف آپ دیکھیں کہ 25 کے قریب سے ابھی ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 25-30 لگا لیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، جبکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کے رخ نور کو دیکھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کب دیکھا ہے؟ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جو حلیہ بیان کر سکتے تھے انہیں ناز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں۔ ایک دن اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حج کا موسم تھا، کہا لوگوں میرے قریب آؤ نا، اس وقت دنیا پہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، یہ صرف میری آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال والدحا کو دیکھا ہے۔ فخر ہے اس بات پہ۔ وہ ذوق نے کہا تھا نا ایک دن اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جمال جہاں آرا دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو۔ لوگ قریب آئے، کہا صف لنا، بتائیں نا پھر حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں کہانی سنائی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا مقصدا ملیحا، کہا ایک تو گوری رنگت کے تھے، دوسرا درمیانی قد و قامت تھی، اور تیسرا نمکین حسن تھا۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو طفیل نے بیان فرمائی۔ کان رسول اللہ ابیضا مقصدا ملیحا، اور مجھے ابیض سے بات یاد آئی، یہ دادا پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور وہ یہی تھا ابیض۔ وہ جب حضور کو پکارتے تھے ابیض کہہ کے پکارتے تھے، او گوری رنگت والے اللہ، یہ لفظ کہہ کے وہ حضور کو پکارتے تھے۔ اور حضور کے چچا ابو طالب کے قصیدے کے اندر یہی لفظ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے حضور کو پکڑا، 9 سال کی عمر ہے، اور حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگائی، اور رب سے کہا مالک کس کے صدقے بارشیں نازل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی بات کرنی ہے تو 40 سال کے بعد کی کہانی چھیڑو۔ یہ ابھی جو ہے وہ 2 جمعے ہوئے آپ کے شہر میں بڑی زوردار گفتگو ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے 40 سال کے بعد ہے، تو میں نے اسی دن عصر کے بعد جا کر کے وہاں کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے، میاں سیرت کی بات بعد میں کرنا، پہلے پیدا ہوتے صورت تو دیکھ لو، پہلے صورت تو دیکھو۔
رخ تو دیکھو، رخ کے آئینے میں مصور آہا سجا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اور میں نے کہا تم باقی رہی بات سیرت کی، تو سیرت بھی 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پیش کرتی ہیں، حضور ایک پستان سے لیتے ہیں، پھر وہ دوسرا پستان پیش کرتی ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے، اور میں عدل و انصاف کا سبق پڑھانے آیا ہوں، میں کسی کا حق قسم کرنے نہیں آیا۔ تم کہتے ہو 40 سال بعد سیرت شروع ہوتی ہے، یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ اگر غور کرو اس کا تو ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے، ایک ایک ساعت پیغمبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر، تو فوراً چھم چھم بارش اتری۔ تو انہوں نے اس وقت ایک طویل قصیدہ لکھا جس کا یہ شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کی برکت سے بارش اترتی ہے۔ سمال الیتامہ عصمت للارامل، بیواؤں کا آسرا اور یتیموں کا سہارا۔ جب 9 سال کی عمر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں، اور وہ روایت آپ نے علماء سے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور منبر فراز تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پھیل گیا پورے مدینے پہ، اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور آقا کریم کی داڑھی پہ تازہ جو ہے وہ اوپر سے قطرے بارش کے گر رہے تھے، اور میں نے حضور کے دانتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جس کو میرے چچا کے شعر یاد ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور شاید آپ کی مراد ان شعروں سے ہے، اور پھر اس وقت یہ شعر دوبارہ پڑھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہا آج میرے چچا ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو اس دور میں بھی غریبوں، بیواؤں اور دکھیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ حضور کے لیے بولا، اور دوسرا مقصد کی تشریح بھی بڑی طویل ہے، صرف قد کی میانہ روی نہیں، ہر عضو کا اعتدال علماء نے لکھا ہے۔ اور تیسرا ملیحن، نمکین حسن، تو کہا حضور آپ نے کہا ہوا ہے کہ انا املہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن کا مالک ہے، لیکن یہاں تو وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اور چھپے ہوئے حسن کا عالم تھا کہ صحابہ دیکھ نہیں پاتے تھے، صرف 25 کے قریب صحابہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں، میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ غور کیجئے وہ کیا طریقہ تھا، کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ شاعر۔ اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور شاعر حسن چھپا ہوا دیکھتا ہے تو انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے، اور اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش نہیں۔ تو یہ حسن چھپا کے رکھا گیا ہے، تو اس لیے کہا یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ولی دکنی سے لے کر غالب اقبال تک میں نے تقریباً ہر شاعر کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ تضاد کا شعر اردو ادب کے دامن میں اس جوڑ کا دوسرا میں نے نہیں دیکھا۔ تضاد ہے، ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کی الٹ بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں تضاد دیکھیے کتنے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف صرف نام ہے، اور ایک طرف
عورتیں ہیں اور دوسری طرف مرد ہیں. وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے, اور ان کی انگلیاں ہیں اور ان کے سر ہیں, اور ان کی کٹی ماضی ہے اور یہ کٹاتے ہیں مضارع ہے, اور ان کی کٹی لازم ہے, کٹاتے ہیں متعدی ہے, یعنی کٹنے میں کشت نہیں ہے, کٹانے میں کشت ہے. ہاں, کٹانے میں کشت ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں, تسلسل بھی ہے, کشت بھی ہے, مزارع بھی ہے, تسلسل بھی جاری ہے. عامر چیمہ سے لے کر علم الدین تک تسلسل باقی رہے گا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہ لائیں. یہاں سر بعد میں کٹائے, ایمان پہلے لائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سخن شاعری شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میرے امام نے حد کر دی. میں اعلی حضرت کے ذوق کی تازگی آ رہی ہے. ایک دن اعلی حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں. شاعر کہا کرتے ہیں زلفوں کو رات. حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے, بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب, چہ دلاو رست دزدے کے بشب چراغ دارد. وہ کہتا ہے کہ زلفوں کے اندھیرے میں اپنے رخ کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے. کتنا بہادر چور ہے, رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے. چہ دلاو رست دزدے کہ بشب چراغ دارد, کہ رات کے اندر چراغ جلا جلا کے لوٹ رہا ہے. کتنا بہادر چور ہے. تو شاعر کا مزاج ہے کہ محبوب کی زلفوں کو شب کہے اور چہرے کو دن کہے. میرے امام کا جی بھی چاہا کہ میں زلف پیمبر کو شب کہہ دوں, لیکن پھر حوصلہ نہ ہوا. پھر کہا چلو شب نہیں کہتا, لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں. اب دیکھیے اعلی حضرت کا ذوق. کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کہا حضور علیہ السلام کی زلفوں میں مانگ ایسے تھی جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. اور پھر یہاں قبلہ بیٹھے ہیں, میرے ذوق کو تازگی اور ولولے مل رہے ہیں. مطلع الفجر حق کہا. صبح بھی دو ہوتی ہے نا, ایک صادق اور ایک کاذب. کہا یہ صبح کاذب نہیں ہے بلکہ یہ صبح صادق ہے. اللہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ایک اور دیکھیے اعلی حضرت کا اسلوب. اللہ اکبر. جب جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے نا تو اعلی حضرت کا جی چاہا کہ میں کہوں جبریل سجدے کر رہے, لیکن شریعت قدغن لگاتی ہے نا یہاں. لیکن ذوق بھی تھا. صحابہ کا بھی ایک مرتبہ ذوق آیا نا, کہا نحن احق ان نسجد للنبی. حضور جی چاہتا ہے سجدہ کر, لیکن عشق روکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں جب وہ گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے تو دل سجدے کو بے قرار ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. تو یہ ایک تقاضا ہوتا ہے, بے تابی اور ٹپکتے ہیں سجدے پیشانیوں سے. اور اقبال بھی کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اے فاطمہ جو کام تو نے کر کے دکھایا, میرا جی چاہتا تیری قبر کا طواف کرو. نبی کے گھر کی ہے عظمت, نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عزت, علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. کہ سجدہ بر خاک او پاشید میں. اس ذوق اس وجدان کی کیفیت میں جب آپ آئے, لیکن شریعت کے احکام بھی تو ملحوظ تھے. تو اعلی حضرت کے ذوق نے پھر یاوری کی. یہ تو نہیں کہا کہ جبریل نے سجدہ کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. یعنی جبریل نے سجدہ نہیں کیا, بلکہ جبریل نے جو تاج پہنا ہوا تھا اس پہ جو موتیوں کی لڑیاں تھیں وہ سجدہ کر رہی ہیں. تو جب موتی سجدہ کر رہے ہیں تو تاج بھی تو کر ہی رہا ہے. جب تاج کر رہے ہیں تو سر بھی تو کر ہی رہا ہے. لیکن یہاں سر کے سجدے کو نہیں کہا,
ذوق بھی پورا کر لیا اور شریعت کی تلوار سے بھی بچ گئے. یہ ہے نعت خوانی. نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ محبوب علیہ السلام کی عظمتیں ہیں، یہ حضور کی رفعتیں ہیں. بات بہرحال بڑھتی چلی جائے گی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، نعت کے دو اسلوب ہیں. یہ ہمارے دور کی ایک سہولت، یہ جو نعت خوانی کی طرف ہم لوگ آئے ہیں اور محافل نعت کا ایک مروجہ انداز پیدا ہوا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے. چونکہ ممبر و محراب پر جب علماء نے اپنے مسلک پہ گفتگو کی تو کچھ لوگوں کو یہ بات کڑوی لگ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس انداز کے ساتھ مدح کا پہلو ہی سنیں اور رسول کے جو شاتمان ہیں ان کی جو مذمت ہے وہ نہیں ہم سن سکتے. اور یہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ بنی اور کہا کہ نہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. جبکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جتنی بھی شاعری ہے آپ پڑھیں، اس میں جو حضور کی مدح و ستائش ہے ڈائریکٹ وہ کم ہے اور دشمنان رسول کی مذمت زیادہ ہے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. نماز کے اندر 2 سجدے ہیں اور رکوع 1 ہے. صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الامر لا تقتضی تکرار ولا یحتمل، جو امر ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر اس کا احتمال موجود ہے. میں ایک بات آپ کو کہوں تو ایک مرتبہ آپ کر دیں بات پوری ہو جائے گی. لیکن ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع ہم 1 کرتے ہیں، سجدے ہم 2 کرتے ہیں. امر ایک جیسا ہے. امر تو تکرار نہیں چاہتا تو سجدے 2 کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پھر رکوع بھی 2 کریں یا سجدہ بھی 1 کریں. امر ایک جیسا ہے لیکن سجدے ہم 2 کرتے ہیں، رکوع ہم 1 کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کو امر سجدہ ہوا تو 1 سجدے کا حکم تھا، کیونکہ امر سے تکرار لازم نہیں آتا. 1 تکرار کا تقاضا نہیں امر کا. لیکن فرشتوں نے جب گردن جھکائی، سجدہ کیا، اس کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا 1 اکڑا ہوا ہے. تو پہلا سجدہ انہوں نے امتثال امر کے لیے کیا، پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے کیا اور دوسرا سجدہ نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا. تو پہلا سجدہ بھی عبادت قرار پایا، دوسرا سجدہ بھی عبادت قرار پایا. اللہ اکبر. تو نبی کی مدح و ستائش یہ بھی نعت ہے اور حضور کے دشمنوں کی ٹھکائی یہ بھی نعت ہے. اور حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ دونوں انداز رکھتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ بھی نعت ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب یہ بھی نعت ہے. اب حالات کے تقاضے کیا ہیں اس کے مطابق ہم نے رخ متعین کرنا ہوگا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے رب کو منا لو پھر دشمن کو جلا لو، جس طرح کہ وہ سجدے میں ہوا. کیونکہ تقاضا یہ ہے پہلے دشمن نہیں تھا، پہلے رب کو منانے کے لیے سجدہ ہوا، امتثال امر کے لیے ہوا. جب سر اٹھایا تو دشمن کھڑا تھا تو پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے، دوسرا دشمن کو جلانے کے لیے. لیکن اگر دشمن مقابلے میں ہو تو پہلے دشمن کو جلا لیں. یہ بھی ایک اسلوب ہے. آپ کہیں گے وہ کہاں؟ آؤ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک انداز ہے طواف کا جس کو رمل کہتے ہیں، کندھے اچکا اچکا کے چلنا، اللہ کا گھر سامنے رکڑ کے چلنا. جب تاریخ ڈھونڈی تو بات سمجھ آئی کہ جب حضور آئے نا دوبارہ مکے میں تو قریش نے کہا لو یہ تو کمزور ہو گئے، ان کی تو جو ہے وہ ان کو راس نہیں آئی وہاں کی آب و ہوا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پہلے چکر رمل کے لگاؤ نا، پہلے دشمنوں کو جلا لیں پھر رب کو منا لیں گے. تو پہلے رمل کے چکر جلانے کے لیے، پھر رمل کے بعد والے چکر رب کو منانے کے لیے. تو کبھی پہلے رب کو منائیں پھر دشمن کو جلائیں، اور کبھی پہلے دشمن کو جلائیں پھر رب کو منائیں. اگر یہ ترتیب ہو پھر بھی عبادت، اگر یہ ترتیب ہو پھر بھی عبادت. اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے معروضی حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا. ہمارے اندر بھی شاتمان رسول موجود ہیں اور دنیا کے اوپر حضور کی توہین اور حضور کی
گستاخی کرنے والے بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں، اور 6 صدیوں سے یہ جو تحریک جاری ہے اب پورے عروج پہ ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے دل سے عظمت رسول کے چراغ کو بجھایا جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے سر پہ وارفانہ لکا ذکرک کا جو تاج خدا نے رکھا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، یہ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر یہ مغرب کے لوگ اپنے مذہب کی کتابیں ہی پڑھ لیتے تو کبھی یہ جسارت نہ کرتے۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی کا مزاج ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہے، یہ ہر مرید نہیں سوچتا کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، حقیقت ہو یا نہ ہو انداز نظر یہی ہے۔ تو ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل کون، تو جب اپنے نبی کی زبان سے کسی کے قصیدے سنے تو کہا حضرت وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنا اونچا اور رفیع المرتبت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا جامی بولتے ہیں ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جاں آئے ماکن۔ حضور میرا جی چاہتا ہے آپ طائف کے چمڑے کے جو نالین ہیں وہ زیب پاؤں کریں، اور اس کے اندر جو تسمے ہیں وہ جامی کے چمڑے کے نہیں بلکہ جامی کی جان کے ڈالنا۔ شراکز رشتہ جاں آئے ماکن، میرے چمڑے کے تسمے نہیں بلکہ میری جان کے تسمے ڈالنے۔ تو کہا وہ تو اتنا رفیع المرتبت ہوگا اگر اس کے پاؤں کے پہنے ہوئے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنا رفیع المرتبت۔ تو حضور کی عظمتوں کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام کی ناموس ہمیں بلا رہی ہے، اور ہم نے اپنے انداز کے اندر اور اپنی زندگی کے جو ہے وہ چال چلن کے اندر حضور علیہ السلام کی آبرو کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی ناموس پہ وارنے کا عزم کرنا ہے۔ تو ہم نے کس انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے؟ یہ دشمنان رسول اور شاتمان رسول، ان کا علاج یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا خواب بندہ تعبیر ہو، اور وہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے شب و روز دین کے فروغ اور تگ و تاز کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ان حسین لمحات کو دنیا میں کھپا دیا ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو نہیں لگایا، تو پھر ہم سوچیں کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وفا کا انداز ہے اس کو نبھا رہے ہیں یا کہ اس کو نہیں نبھا رہے۔ مغرب کے لوگ اس بات سے جو ہیں وہ آگاہ رہیں کہ یہ امت، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ بھوکی رہ سکتی ہے، یہ پیاسی رہ سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ مستحکم رہا ہے۔ اگر وقتی اور معروضی حالات نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ان کے سینوں سے وہ جذبے جو ہے وہ سرد پڑ گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حضور کی ذات سے ہٹا دیا گیا ہے، اور 2 سال میں ہم بہت آگے ان کو بے حس کر دیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم جو عام آدمی ہے وہ آکسیجن سے سانس لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس کے رسول سے سانس لیتا ہے، یہی اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور وہ مت سمجھیں بلکہ کسی ماں کی گود میں ضرور کوئی آمد چیمہ پرورش پا رہا ہے، اور ان کے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچنے والا ہے۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کم از کم اپنے ملک کے اندر ایک شعور کو بیدار کریں، اور اس حوالے سے اس وقت ہماری جو مسلکی اور ہماری جو اسلامی ضرورت ہے بالخصوص پاکستان کے اندر اس شعور کو پروان چڑھانا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس بابرکت محفل میں جہاں آپ نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا، تو دشمنان رسول کی ٹھکائی یہ بھی نعت کا ایک انداز ہے، اور میں
اس وقت جو آپ کا فرض ہے، آپ کو سمت بلا رہا ہے،